السلام علیکم مولانا سجاد نعمانی کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل روحانی ٹاز اسلامک ورلڈز کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو پریس کر دیں۔ اس طرح ہماری آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک سب سے پہلے پہنچ جایا کریں گی۔ اللہ کے رسول نے اپنے بعد آنے والے جو حادثے اور واقعات ہوں گے، خود ان کی امت کن مرحلوں سے گزرے گی، کن گمراہیوں میں پھنسے گی، کن خطروں میں گھرے گی، اس سب کے بارے میں آپ نے کوئی کسر نہیں چھوڑی، سب کچھ آپ نے بتایا۔ صحیح مسلم کی ایک حدیث ہے جو ہمیں بتاتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو، نیک اعمال کے کرنے میں ٹال مٹول مت کرو، سستی اور کاہلی مت کرو۔ بادروا بالاعمال فتنا كقطع الليل المظلم، ایسے بھیانک فتنے آنے والے ہیں کہ جو اندھیری تاریک رات کی طرح تم کو اندھیروں میں مبتلا کر دیں۔ اس سے پہلے کہ وہ دور آئے، وہ زمانہ آئے، وہ فتنے آئیں، وہ حالات آئیں، تم اپنے کو ایمان اور اعمال کے لحاظ سے اتنے مضبوط کر لینا کہ وہ فتنے تمہیں گمراہ نہ کر سکیں، تمہیں متاثر نہ کر سکیں۔ جیسے کوئی وبا آنے والی ہوتی ہے تو پہلے سے ذمہ دار حکومتیں اپنے شہریوں کو بتاتی ہیں کہ یہ وبا آنے والی ہے، اپنے پروٹیکشن کے لیے، اپنے بچاؤ کے لیے یہ کرو۔ اس سے زیادہ شفقت، محبت اور احساس ذمہ داری کے ساتھ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں اور آپ کو اور اپنی پوری امت کو آنے والے حالات سے باخبر، اور اس میں فرمایا کہ دیکھو، اپنے ایمان اور اعمال کو مضبوط کر لو، اس سے پہلے کہ وہ دور آئے جب کیا ہوگا، یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا۔ وہ دور آئے گا، صحیح مسلم کی روایت کے الفاظ ہیں کہ بادروا بالاعمال فتنا كقطع الليل المظلم يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا او يمسي مؤمنا ويصبح كافرا۔ ایسے حالات آئیں گے تم پر کہ آدمی صبح کو اچھا بنا ایمان والا ہوگا، لیکن شام ہوتے ہوتے وہ کافر ہو جائے گا۔ اور ایسے حالات آئیں گے اور ایسا زمانہ آئے گا کہ شام کو وہ مومن ہوگا اور صبح ہوتے ہوتے وہ کافر ہو جائے گا۔ کوئی درمیان کا لفظ نہیں بولا اللہ کے رسول نے، یہ نہیں کہا کہ اس کا ایمان کمزور ہو جائے گا، یہ نہیں کہا کہ وہ دنیا کی محبت میں مبتلا ہو جائے گا، یہ نہیں کہا کہ وہ کچھ گناہ کرنے لگے گا، وہ فلمیں دیکھنے لگے گا، وہ فحش تصویریں دیکھنے لگے گا۔ نہیں، فرمایا صبح مومن ہوگا اور شام ہوتے ہوتے وہ کافر ہو جائے گا، اور شام کو مومن ہوگا اور صبح ہوتے ہوتے وہ کافر ہو جائے گا۔ آپ ذرا سوچئے، مجھے بتائیے کہ کیا یہ وہ زمانہ نہیں آ گیا؟ تو کیا خیر ہے آپ؟ کیا ابھی بہت بچہ 60 سال 100 سال غفلت کی نیند سونے کی گنجائش ہے؟ کیا ہم نہیں دیکھ رہے؟ آپ کو شاید خبر نہ ہو، 8 لاکھ مسلمان لڑکیاں ہمارے ملک میں مرتد ہو چکی ہیں۔ سب لوگ ہماری آپ کی طرح غافل نہیں ہیں، کچھ ہیں جن کے دل میں ایمان کی چنگاری ہے، انہوں نے پچھلے 1 سال میں ایک محنت کی ہے، اور اس محنت میں اللہ کا شکر ہے، گنہگار بندے کا مشورہ شامل تھا کہ بھئی صحیح تعداد معلوم کرنے کا کیا طریقہ ہے۔ صحیح تعداد معلوم کرنے کا صرف ایک طریقہ ہے جو مجھے سپریم کورٹ کے ایک سینئر وکیل نے بتایا، کہ آپ ہر ضلع کے اندر جو میرج رجسٹریشن کورٹ ہیں ان میں آپ پتہ لگوائیے، کسی کو بھیجیے، کیونکہ جو لڑکی اور لڑکا غیر مذہب میں شادی کرنے جاتا ہے یا سول میرج کرتا ہے، اس کو وہاں پر پہلے سے اپلیکیشن لگانی پڑتی ہے، اور اس اپلیکیشن کے بعد وہ کورٹ یقینی طور پر اس کے نام بورڈ پر ڈسپلے کر دیتے ہیں، اور 1 مہینہ کی مہلت ہوتی ہے کہ کسی کو کوئی آبجیکشن کرنا ہو تو وہ آ جائے۔ بورڈ پر لڑکے کا نام بھی ہوتا ہے، لڑکی کا نام بھی ہوتا ہے۔ تو پورے ملک کے کورٹس کے بورڈ کی جو ٹوٹل کیا گیا ہے وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ 8 لاکھ مسلمانوں کی لڑکیاں مرتد ہو کر ہندوؤں کے ساتھ جا چکی ہیں۔ خدا جانے کب ہوش آئے گا، خدا جانے کب تک ہم جمعے کی نماز پڑھ کر اپنے کو اللہ کے ولی سمجھتے رہیں گے۔ اور یہ صرف لڑکیوں کی تعداد بتا رہا ہوں میں۔ کیا کہہ رہے ہیں اللہ کے رسول؟ ہمیں یقین ہے کہ وہ رسول تھے کہ ہم کو شک ہے کہ وہ رسول تھے؟ رسول اللہ موسم کے حالات بتا رہے ہیں کہ کل تو بارش ہوگی اور پرسوں کو گرمی ہوگی۔ حضور بتا رہے ہیں کہ یاد رکھو، بادروا بالاعمال فتنا كقطع الليل المظلم،
اپنے ایمان اور اعمال کی محنت کر لو اس سے پہلے کہ وہ زمانہ آئے جبکہ فتنوں کی بارش ہوگی اندھیری رات کی طرح. اور اس وقت کیا ہوگا؟ آپ نے فرمایا یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا. صبح کو آدمی مومن ہوگا اور شام تک کافر ہو جائے گا، شام کو مومن ہوگا اور صبح تک کافر ہو جائے گا. یبیع دینہ بعرض من الدنیا، وہ اپنے دین کو کوڑیوں کے مول بیچ دے گا. بعرض من الدنیا، ذرا سی پیسوں کی لالچ میں، ذرا سے مال کی لالچ میں اپنے دین کو بیچ دے گا. کیا بتاؤں، میری تو واقعی سمجھ میں نہیں آتا. گستاخی معاف، ہم کیوں اتنے بے خبر ہیں، مجھے تو سمجھ میں نہیں آتا. یہ کوئی عذاب ہے اللہ کا ہمارے اوپر؟ ہم میں سے اکثر لوگ اپنی لڑکیوں کو کالجز میں، یونیورسٹیز میں، اسکول پر بھیجتے ہیں اور بالکل خبر نہیں لیتے کہ ہماری لڑکی وہاں سے سائنس پڑھ رہی ہے یا وہاں فحاشی پڑھ رہی ہے، ہماری لڑکی وہاں سے میتھمیٹکس اور فزکس پڑھ رہی ہے یا وہاں سے کفر سیکھ رہی ہے. بالکل بے خبر. جب کوئی کہتا ہے کہ بھائی اپنی لڑکیوں کو پردہ کراؤ، باحیا بناؤ، کوئی پردہ مت رکھو، مولانا لوگ پتہ نہیں کیا پرانے زمانے کی باتیں کرتے ہیں. کیا پرانے زمانے کی بات؟ زمانہ بدل گیا، زمانہ بدل گیا. رسول اللہ بدل گئے، اللہ بدل گیا، قرآن بدل گیا، اسلام بدل گیا. کیا بدل گیا؟ یہ کہیے کہ ہم بدل گئے. زمانے کو مت کہیے کہ زمانہ بدل گیا. جھوٹ ہے کہ یہ زمانہ بدل گیا. کہیے کہ ہم بدل گئے، ہم منافق ہو گئے. ہم نے ایمان کو، جنت کو معمولی چیز سمجھا، ہم نے جہنم کو معمولی چیز سمجھا. ہزاروں لاکھوں لڑکیاں، جو لڑکیاں گھر سے برقع پہن کے نکلتی ہیں، کبھی آپ فالو کیجیے اپنی بیٹی کو. جو لڑکی برقع پہن کے نکلتی ہے اس کو باپ کو کہہ رہا ہوں میں، اس کے بھائی سے کہہ رہا ہوں، کبھی دیکھیے کہ کیا وہ برقع گھر سے باہر کتنی دور تک رہتا ہے اور اس کے بعد وہ برقع لپٹ کے پرس میں جاتا ہے اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے. کتنی بے خبر ہے امت مسلمہ. اللہ جانے کون سا کوڑا ہمیں چاہیے اللہ کا، کون سا درہ چاہیے، کون سا تماچا چاہیے، کون سا عذاب چاہیے ہمارے جاگنے کے لیے. میں نے آیت پڑھی تھی. یہ تو اس وقت کا مسئلہ گناہوں کا نہیں ہے، اس وقت کا اصل مسئلہ ارتداد کا ہے. ہمارا ایمان چھیننے کے لیے بلینز آف ڈالرز کے فنڈ ایلوکیٹ کیے گئے ہیں. ان پیسوں کا صرف ایک استعمال ہے، مسلمانوں کی جان اور مال لوٹنا. یہ بہت چھوٹا کام ہے. اب جو کام ہے وہ یہ کہ ایمان چھینو. ڈراؤ دھمکاؤ بھی، لالچ بھی دو. ڈرانا دھمکانا بھی اپنے پچھلے ایک ہفتے میں خوب سن لیا، اور لالچ دینے کی بات اگر نہ سنا ہو، کانوں میں روئی ٹھوسی ہوئی ہو، تو آج تو میں کم سے کم آپ کو بتا رہا ہوں. اب تو جاؤ اپنے بچوں اور بچیوں کو کہاں پڑھوانا ہے اور کہاں نہیں پڑھوانا، ابھی بھی سمجھ میں نہیں آئے گا. اکبر الہ آبادی جو الہ آباد ہائی کورٹ کے جج تھے، انہوں نے شعر کہا تھا. وہ کوئی مولانا نہیں تھے، وہ کوئی حاجی صاحب اور حافظ قرآن نہیں تھے، انگریزوں کے زمانے میں ہائی کورٹ کے جج تھے. انہوں نے یہ شعر کہا تھا، یوں قتل سے وہ بچوں کے بدنام نہ ہوتا، یوں قتل سے وہ بچوں کے بدنام نہ ہوتا، افسوس کہ فرعون کو کالج کی نسوس. خالی وہ کالج بھیج دیتا بس ختم، وہ تو قتل ہو ہی جاتے. اپنے ادارے قائم کرنا، اپنے اداروں میں اپنے بچوں اور بچیوں کو پڑھوانا اسلامی تہذیب کے ساتھ. میں بالکل نہیں کہتا کہ اپنا پڑھوائیں، لیکن میں یہ ضرور کہتا ہوں کہ اس طرح پڑھوانا کہ ان کی عزت بھی لوٹے، ان کا ایمان بھی چھینے، اس طرح پڑھوانے سے بڑھ کر کچھ پاگل پن دنیا میں نہیں. اس سے بہتر یہ ہے کہ میری بیٹی بالکل ان پڑھ رہے، جس کو لگتا ہو کہ یہ غلط جملہ ہے بھگتے گا انشاءاللہ. ہمیں کچھ خبر نہیں کہ ہمارے چاروں طرف کیا ہو رہا ہے. ان خبروں کو میڈیا ہائی لائٹ کمی نہیں کرے گا، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. اس کو اقوام متحدہ میں اپنے آپ کو سیکولر دکھانا ہے، ویسے وہ ہائی لائٹ کر دے. قرآن مجید کی آیت لرزا دینے والی آیت ہے جو میں نے پہلے پڑھی تھی، وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ. تم میں سے جو اپنے دین سے مرتد ہو جائے گا اور اس کی موت کفر کی حالت میں آئے گی، فَأُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ. چاہے جتنی نیکیاں اس نے کی ہوں گی، خوب کمبن بانٹے ہوں گے سردیوں میں، خوب بیواؤں یتیموں کو پیسہ بانٹا ہوگا، جو کچھ بھی کیا ہوگا سب برباد ہو جائے گا. دنیا اور آخرت دونوں جگہ کوئی بھی اس کو برکت اور ثواب نہیں ملے گا. وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. اور یہ لوگ جہنمی ہیں اور ہمیشہ ہمیشہ اس میں جہنم میں رہیں گے. قرآن میں بھی شک ہے، قرآن بھی کسی مولانا کی بات ہے، قرآن بھی کسی مولوی کی بات ہے. اصل میں ہم انکار کرنا چاہتے ہیں اللہ کی بات کا، لیکن ہمت نہیں ہوتی تو مولوی کے نام پر اللہ کے نام کا انکار کرتے ہیں، اللہ کی بات کا انکار کرتے ہیں. اللہ کو کہنے کی ہمت نہیں، نکاح ٹوٹ جائے گا، بیوی میکے واپس چلی جائے گی.